عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کب رکھی گئی؟ سب اس سوال میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کا جواب اکثر اینیگول قلعے کی فتح کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہی وہ دور تھا جب عثمان غازی نے اس بڑی فتح کے بعد باضابطہ طور پر اپنی ایک الگ اور نئی جاہو جلال والی ریاست کا اعلان کیا تھا۔ اینیگول کی فتح سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ بلجک اور یارحصار قلعوں کی ایک ساتھ فتح کے بعد تیسری بڑی فتح اینیگول کی تھی۔ ادھر جب عثمان بے بازنطینیوں کے منصوبے کو خاک میں ملا رہے تھے تو انہوں نے ترک و طالب کو اینیگول کا محاصرہ کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اسی قلعے کے گورنر نے عثمان بے کے لیے بلجک میں جال بچھایا تھا اور اس سازش کا حصہ بنا تھا۔ یہ دو قلعے فتح کرتے ہی عثمان غازی ترک و طالب سے جا ملے اور مل کر اینیگول قلعہ فتح کر لیا۔ اس بڑی فتح کے بعد یہ قلعہ ترک و طالب کے حوالے ہی کر دیا گیا تھا۔ اب عثمان غازی کی عظیم سلطنت کا اعلان کب ہوا؟ سب کا دھیان اسی طرف ہے۔ سلجوق سلطنت جو ترکوں کی سب سے طاقتور ریاست ہوا کرتی تھی، اس کے ہوتے ایک نئی ترک ریاست کا قیام حیران کن تھا۔ لیکن جن دنوں عثمانی ریاست کا سورج طلوع ہو رہا تھا، سلجوق سلطنت کا سورج ڈوب رہا تھا۔ یہ عظیم اسلامی ریاست اپنے آخری دن گن رہی تھی۔ اس وقت منگول مکمل طور پر سلجوقی ریاست پر حاوی آ چکے تھے۔ تخت و تاج کے تمام فیصلے انہی کے ہاتھوں ہوتے تھے۔ کبھی وہ ایک سلطان کو تخت سے نوازتے تو کبھی دوسرے کو۔ حقیقت میں وہ ایک ایسے شخص کو سلطان بنانا چاہتے تھے جو ان کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہو۔ منگول خان محمود غزن جو کہ مسلمان تھا، اس نے آ کر سلطان مسعود کو سلجوقی تخت پر بٹھایا، جو اس ریاست کے آخری سلطان تھے۔ سلطان مسعود کی حکمرانی کا دور 4 سے 6 سال کا ہی تھا، کیونکہ وہ کبھی تخت پر بیٹھے اور کبھی اتارے گئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد سلجوقی سلطنت کا نام و نشان باقی نہ رہا، کیونکہ پھر سب کچھ منگولوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ تمام ترک قبائل عثمان غازی سے آ ملے، جو اس وقت ایک عظیم ریاست کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ بعض جگہ پر تو لکھا جاتا ہے کہ سلطان مسعود کی وفات کے بعد ان کا کوئی وارث نہ بچا، تو تمام ترک سرداروں نے مل کر عثمان بے کو سلطان بنا دیا۔ لیکن واضح تو یہی ہے کہ انہوں نے ایک الگ ریاست قائم کی تھی، جس کی آزادی کا اعلان انہی دنوں ہوا جب سلجوق ریاست ختم ہوئی۔ ریاست کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی عثمان غازی نے تمام قلعوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا جو انہوں نے فتح کیے تھے، اور ارد گرد اناطولیہ کے تمام بازنطینی علاقوں اور قلعوں میں یہ پیغام بھیجا کہ یا تو وہ دین اسلام قبول کریں، عثمانیہ کی خود مختاری تسلیم کریں اور انہیں سالانہ ٹیکس دیں، یا پھر وہ جنگ کریں۔ اس کے بعد کافی گورنروں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سر فہرست عثمان غازی کے دوست کوشی میال تھے، جو ہرمن کایا قلعے کے گورنر تھے اور بازنطینیوں میں سے ترکوں کے پہلے بڑے ساتھی بنے تھے۔ کوشی میال نے اس عظیم ریاست کی بڑی کامیابیوں میں حصہ لیا، اور ان کی اولاد بھی بعد میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں مہالولو کے نام سے جانی جاتی ہے۔ چند گورنروں کے اسلام قبول کرنے کے بعد بڑے اور خطرناک گورنروں نے شہنشاہ سے اپنی وفاداری جاری رکھی، جس کے بعد عثمان غازی نے ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے برسا اور نیکیا کے ارد گرد کے علاقوں کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ چھوٹے شہروں اور گاؤں میں قحط جیسی حالت درپیش آ گئی۔ ان حالات نے برسا کے گورنر اور بازنطینیوں کو خوب بھڑکایا، اور وہ عثمان بے کی بڑھتی ہوئی اسلامی طاقت کو کم کرنے کے لیے اکٹھے ہونے لگ گئے۔ اس کے بعد ایک بڑی جنگ شروع ہونے والی تھی، جو تاریخ کے اوراق میں درج ہے، اور اسے بیفیوس کی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ 1302 کا دور تھا، اور بہار کے دنوں میں اس ہلچل کا آغاز ہوا۔ بیفیوس کی جنگ، جسے کونیسار کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، اس نے پہلی دفعہ بازنطینی سلطنت اور عثمانی باضابطہ طور پر آمنے سامنے آئے تھے۔ کونیسار کی جنگ بازنطینی ریاست اور سلطنت عثمانیہ کی پہلی زبردست فوجی ٹکر تھی، جس میں عظیم عثمان غازی فاتح قرار پائے تھے۔ ترک تاریخ دان خلیل ابراہیم انالچک کے مطابق عثمانی سلطنت کا باقاعدہ اعلان اس جنگ کے بعد ہوا تھا، جبکہ اکثر روایات کے مطابق تو اس وقت تک عثمانی ریاست پروان چڑھ رہی تھی۔ اس جنگ کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ اس میں برسا سمیت بڑے بڑے بازنطینی علاقوں کے گورنر، یہاں تک کہ شہنشاہ اندرونیکوس کے بڑے بیٹے مائیکل نے بھی شرکت کی تھی، لیکن عثمان غازی کی زبردست فوج نے انہیں بیفیوس کے مقام پر عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔
مگر بعض واقعات میں لکھا جاتا ہے کہ یہاں بازنطینیوں کا بہت زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ایسا بھی لکھا جاتا ہے کہ اس جنگ میں عثمان بے کے بھتیجے آئیدوک بھی شہید ہوئے تھے، لیکن کسی حد تک اس بارے تضاد موجود ہے کیونکہ بعض اہم واقعات کے مطابق آئیدوک ڈیمبوس کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، لیکن کونیسار میں دفن کیے گئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس زبردست جنگ نے بازنطینیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد شہنشاہ اینتھرونیکوس نے پہلے منگولوں اور پھر قاتلانیوں سے اتحاد کی کوشش کی۔ اس نے الخانی خان غزن خان کو اتحاد کی پیشکش کی، مگر ان دنوں غزن خان مملوک سلطنت کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور پھر وہ انتقال کر گیا، جس کے بعد یہ اتحاد نہ ہو سکا۔ لیکن پھر اپنی بوکھلاہٹ میں بازنطینی شہنشاہ نے دوسرا رستہ اختیار کرتے ہوئے قاتلانیوں سے مدد طلب کی، جن کا سربراہ روگر ڈی فلور تھا۔ یہاں تک کہ اینتھرونیکوس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی روگر ڈی فلور سے کر دی تھی۔ اس نے اناطولیا میں کافی ادم مچائے رکھا، بڑے بڑے ترک قبائل کو شکست دی، جن میں کاراما اولا سر فہرست تھے۔ اس کا عثمانیوں سے باضابطہ طور پر آمنا سامنا تو نہیں ہوا تھا، مگر اس نے عثمانیوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی فتوحات کو کافی اثر انداز کیا تھا۔ خیر، وہ ادرنے میں مائیکل سے ملنے گیا اور 1305 میں ایک سازش کے تحت مارا گیا۔ عثمانیوں کی دوبارہ سے شروع ہونے والے حملوں اور فتوحات کا سلسلہ 1308 میں شروع ہوا۔ کوشے میال، جو کہ ہرمن کایا کا گورنر تھا، اس نے عثمان غازی کے فتوحات میں بہت مدد کی اور بڑی بڑی جنگوں میں شرکت بھی کرنے لگ گیا۔ ارد گرد کی بڑی فتوحات کے بعد عثمان غازی کا ہدف برسا تھا، مگر وہ کب جانتے تھے کہ یہ ان کا آخری ہدف ہوگا۔ انہوں نے برسا کے ارد گرد 2 چھوٹے قلعے تعمیر کروائے اور برسا کے محاصرے کا آغاز ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک قلعہ انہوں نے اپنے بھتیجے ایکتمر بے کے حوالے کیا تھا۔ یہ محاصرہ 4 سے 6 سال تک جاری رہا، کیونکہ اس وقت عثمانیوں کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں تھے۔ لیکن اس دورانیے میں عثمان بے اور ان کے غازی ساتھیوں نے ارد گرد کافی فتوحات سمیٹی، کچھ گورنروں کو مسلمان کیا اور بعض علاقوں پر اپنا جھنڈا لہرایا۔ جلد ہی عثمان بے بیمار پڑ گئے اور جوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ برسا کے محاصرے میں اس کے بعد شرکت نہ کر سکے۔ تو پھر انہوں نے اس بڑے محاصرے کی ذمہ داری اپنے جانشین اورحان غازی کو دے دی۔ اورحان غازی نے بھی اس محاصرے کو جاری رکھا اور ارد گرد کے قریبی قلعے اور علاقے فتح کیے تاکہ برسا کے قلعے کو اکیلا کر دیا جائے۔ آخری فتح ہونے والا قلعہ ایدرانوس تھا، جسے اب اورحانلی کہا جاتا ہے۔ اب اس بارے کوئی خاص معلومات نہیں ہے کہ برسا کی فتح کے بعد عثمان غازی کا انتقال ہوا یا پھر پہلے۔ بعض واقعات کے مطابق انہوں نے برسا کی فتح کی خبر اپنے آخری وقت میں سنی تھی۔ اورحان غازی اس بڑی فتح کے بعد فوراً سوغوت لوٹے تھے تاکہ عثمان غازی کو اس بڑی خبر کے بارے آگاہ کر سکیں، اور اس کے چند لمحوں بعد ہی عثمان بے انتقال کر گئے، ایسا لکھا جاتا ہے۔ بلکہ عثمان غازی کی تاریخ وفات پر تو زبردست اختلاف موجود ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ عثمان غازی نے اپنی زندگی میں ہی حکمرانی اورحان غازی کے حوالے کر دی تھی یا پھر بعد میں انہوں نے یہ مقام حاصل کیا، لیکن عثمان غازی اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے، اس بارے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عثمان غازی نے اپنی آخری وصیت میں اورحان غازی سے کہا تھا کہ انہیں برسا میں چاندی کے گنبد کے نیچے دفن کیا جائے۔ انہوں نے اورحان غازی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں کوئی ایسی بات کہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تو اسے قبول نہ کرنا، اگر نہیں جانتے ہوئے تو علم والوں سے رجوع کرنا، اپنی اطاعت کرنے والے لوگوں کو خوش کرنا اور اپنے سپاہیوں پر ہمیشہ مہربان رہنا۔ عثمان غازی کی وفات کی ایک تاریخ پر کوئی متفق نہیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ 1323 یا 24 کے قریب وفات پا گئے تھے۔ تاریخ دان روحی جلیبی تواریخ علی عثمان میں لکھتے ہیں کہ وہ 1320 میں انتقال کر گئے تھے۔ خیر، کہا جاتا ہے کہ وہ سوغوت میں ہی وفات پا گئے تھے، جبکہ کچھ واقعات کے مطابق وہ آخری وقت برسا میں تھے، لیکن زیادہ تاریخ دان اتفاق کرتے ہیں کہ وہ سوغوت میں حق کے رحمت سے جا ملے تھے اور اورحان غازی برسا کی فتح کی خبر لائے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اورحان غازی نے ان کے جسد خاکی کو برسا منتقل کرنے کا کہا اور ان کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ عثمان غازی کا مزار برسا کے علاقے توبہان میں ہے۔ اس سے قبل سلطان عبدالعزیز کے دور میں ان کا مزار زلزلے کی بدولت خراب ہو گیا تھا اور پھر اسے دوبارہ تعمیر کروایا گیا۔
سلطان عبدالحمید نے سوغوت میں جس جگہ عثمان بے کو تھوڑے سے عرصے کے لیے دفن کیا گیا تھا برسا لے جانے سے قبل وہاں بھی ایک مزار تعمیر کروایا۔ عثمان غازی کے نام کا پہلا سکہ سوغوت میں 1300 میں جاری ہوا اور پھر یعنی شہر میں 1301 میں۔ عثمان غازی کی 2 بیویاں بالا خاتون اور مالہون خاتون تھیں۔ ان کے مالہون خاتون سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جبکہ بالا خاتون کا ایک ہی بیٹا علاؤالدین پاشا تھا۔ عثمان غازی بہت ہی نفیس شخصیت کے مالک تھے اور ان کا انداز کافی صوفیانہ تھا۔ ویورز، آپ کو عظیم عثمان غازی کی یہ تاریخی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویورز، آپ اور کس بڑے تاریخی کردار کے بارے جاننا چاہتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، کسی نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔